الحمدللہ رب العالمین۔ دنیا کے اندر وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہی نہیں، ان کا کھلم کھلا بے حیائی کرنا، کپڑے اتارنا، ننگے پھرنا، برہنہ پھرنا اور ہر قسم کے گندے کام کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ وہ تو جھوٹے خداؤں کے پجاری ہیں، وہ تو جھوٹے مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ ان لوگوں کے اوپر تو شیطان ویسے ہی غالب ہے، وہ تو جا ہی رہے ہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر۔ لیکن مسلمانوں کی اکثریت کو کیا ہو گیا؟ مسلمانوں کے اندر موجود عورتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ مسلمانوں میں موجود مردوں کو کیا ہو گیا؟ عورتیں اپنے گریبان کھول کے پھرتی ہیں، آدھے آدھے لباس دکھاتی پھر رہی ہیں، ننگے ناچ کرتی ہوئی دکھ رہی ہیں، مردوں کو لبھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ میڈیا، ٹی وی، اخبار، ڈرامے، پتہ نہیں کہاں کہاں پہ تصویر اور ویڈیوز پہ نظر آ رہی ہیں۔ معاشرے کو، دنیا کو زنا اور فحاشی کا اڈا بنا دیا گیا ہے۔ مردوں کے اندر لسٹ کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی، تو جو لپیٹ میں آتا جا رہا ہے وہ جہاں اس کا بس چل رہا ہے وہ گند مارتا جا رہا ہے۔ کوئی گھروں میں بچیوں کے ریپ کر رہا ہے، کوئی بیٹیوں کے ریپ کر رہا ہے، کوئی بھانجیوں کے ریپ کر رہا ہے، کوئی بھتیجیوں کے ریپ کر رہا ہے، کوئی اپنے اسٹوڈنٹس کے ریپ کر رہا ہے، کوئی اپنی ماں کے ریپ کر رہا ہے، کوئی اپنے بہن کے ریپ کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ اس دنیا کے اندر ایک طبقہ ہے، شیطان کا یار، شیطان کا دوست، وہ طبقہ مل کر، شیطان کے وہ یار دوست مل کے دنیا کے اندر چاہتے ہیں کہ زنا، ننگا پن، برہنہ پن، فحاشی، عریانی خوب کوٹ کوٹ کے کھل جائے اور یہ برائی نہ لگے۔ اور اسی زہر کے اثرات جب معاشرے میں غالب ہوتے چلے گئے تو گھر گھر کو دیکھا جائے تو کہانیاں نکل رہی ہیں زنا کی۔ کئی سال بچیوں سے ریپ، بیٹیوں سے ریپ، بہنوں سے ریپ، ماں سے ریپ، پتہ نہیں کس سے ریپ، اور کچھ نہیں تو سالیوں سے ریپ، رشتہ داریوں سے ریپ۔ جب کسی کو سیکس کا مزہ چڑھ جائے اور لت لگ جائے تو پھر یہ آسانی سے نہیں چھوٹتی۔ اللہ کا فضل ہوتا ہے تو نکالتا ہے گندگی سے کسی کو، اللہ کا فضل ہوتا ہے تو توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ بندے کو بار بار توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر اس سے گناہ ہو گیا، اگر اس پر سیکس چڑھ گیا، اگر اس نے غلط کام کر لیا، اگر اس نے ریپ کر لیے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب وہ لوٹ کے نہیں آ سکتا اللہ کی طرف۔ ٹھیک ہے کہ دنیا کے اندر شیطان کے یاروں نے برائی اور بے حیائی کو پھیلا دیا ہے، ٹھیک ہے کہ انہوں نے معاشرے کے اندر ننگے پن کو پھیلا دیا، ٹھیک ہے انہوں نے ویڈیوز، فلموں، ڈراموں کے تھرو ننگی عورتوں کو دکھا کے ڈانس اور مختلف تصویروں کی صورت میں اور ہر طرح سے لائیو اسٹریمنگ کے تھرو گندا کر دیا بہت سارے مردوں کے دماغوں کو۔ ٹھیک ہے کہ انہوں نے بہت ساری عورتوں کے دماغوں کو بھی گندا کر دیا۔ ٹھیک ہے کہ ان لوگوں نے معاشرے میں اتنا ننگا پن کر دیا ہے کہ اب نارمل حالات میں بھی پردے کا بہت کم لوگ خیال کرتے ہیں، ہنسی ٹھٹے چلتے ہیں، ہر طرح کے مزے لیے جاتے ہیں آنکھوں سے بھی دیکھ کر۔ تو کیا وہ لوگ جو دنیا میں یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو خدا مان رہا ہے، کائنات کے بادشاہ کو خدا مانتے ہیں، کیا وہ واقعی میں اس کو خدا مانتے ہیں یا منہ کے فائر کرتے ہیں خالی؟ خدا کی کوئی اہمیت اور کوئی ویلیو بھی ہے؟ اگر منہ سے کوئی کہہ دے کہ وہ اپنے گھر میں اپنی ماں کو مانتا ہے اور ماں کا ایک کہنا بھی نہ مانے تو وہ اپنی ماں کو کیا مانتا ہے؟ ماں کی ہر بات پہ ماں کو جھٹلا دے، ماں کی ہر بات پہ رد کر دے، ماں کی ہر بات کو اگنور کر دے، ماں کی ہر بات کو نظر انداز کر دے، ماں کی ہر بات کو ریجیکٹ کر دے، اس نے کیا ماں کو مانا؟ اگر مانا منہ کے فائر ہی کرتا ہے پھر وہ کہ وہ ماں کو ماں مانتا ہے، وہ ماں کو ماں کہاں مانتا ہے؟ تو جو کائنات کا بادشاہ ہے اس کی زمین کے اوپر اسی کے سامنے کھلم دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس کے قانون کی، کھلم اس کی ذات کی دھجیاں اڑانے کے لیے لگے پڑے ہوئے ہیں جس کا بس چل رہا ہے۔ اس کے اسلام کی، اصلی اسلام کی کوئی پرواہ دنیا کے اکثر انسانوں کو نہیں ہے۔ اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا، وہ بھی تو زنا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے انسانوں کو کہ کیسے زنا کر رہے ہیں یہ لوگ، کیسے ایک مرد ایک عورت کے ساتھ سیکس کر رہا ہوتا ہے، کیسے ایک مرد ایک بچی کا ریپ کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے، اس سے نہیں چھپا ہوا ہوتا، وہ سب کو واچ کر رہا، آبزرو کر رہا ہے۔ وہ ان مسلمان مردوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جو نام کے مسلمان ہیں لیکن زنا کر رہے ہوتے ہیں۔
وہ ان عورتوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جو نام کی مسلمان ہیں لیکن زنا کر رہی ہوتی ہیں، اور ہر ایک کے پاس اپنے اپنے عمل کے لیے ایک جسٹیفیکیشن موجود ہے جس کی بنیاد پہ وہ خود کو بے گناہ سمجھتا ہے، معصوم سمجھتا ہے، بے چارہ سمجھتا ہے، وکٹم سمجھتا ہے، اور پھر وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ اور ایک طرف وہ طبقہ ہے جو پردے دار خواتین ہیں، وہ مرد بھی ہیں جو پاک باز رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے خلاف وہ طبقہ بکواس کرنے لگ جاتا ہے جس کا یہ حال ہوتا ہے، اور وہ ان کو ڈیگریڈ کر رہا ہوتا ہے خود اپنے اسٹیٹس کے نام پر، اور پتہ نہیں کس کس چیز ڈگریوں اور پتہ نہیں کس چودراہٹ کے نام پر، کلم کھلا بے حیائی کے نام پر، اپنے کپڑے اور وہ سب کچھ کھول کے دکھانے والے، پھر وہ ان پردے دار قسم کے اور شریف قسم کے لوگوں پہ بکواس کرتے ہیں اس بات کو رکھ کے کہ جیسے کہ وہ گویا کوئی بہت پرانے کسی دین پہ عمل کر رہے ہیں، بہت کوئی دقیانوسی قسم کے لوگ ہیں۔ جہالت وہ جو سر چڑھ کے بولے یہ دیکھنی ہے تو دیکھ لو ایسے لوگوں کو۔ میں بتا رہا ہوں دنیا کے تمام انسانوں کو کہ سب کے سب مجھ سمیت اس بات کے پابند ہیں کہ جو اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے احکامات نازل کیے اور بتائے وہ ہم سب پر عمل کرنا ان پر ضروری ہے، جس کا جس حد تک ممکن ہو سکے بس چل سکے اسے عمل کرنا پڑے گا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ سب 100% پرفیکٹ ہو جائیں گے، میں نہیں کہہ رہا کہ میں 100% پرفیکٹ ہوں، لیکن میں بھی مسلم ہوں اور دنیا کا ہر مسلم کو اللہ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور ان کے تابع ہو کے سرنڈر کرنا ہی پڑے گا، اپنی ایگو کو، اپنی انا کو اور اپنی سرکشی کو۔ اور دنیا کے وہ تمام لوگ جو غیر مسلم ہیں ان سب کو چاہیے کہ وہ کلمہ پڑھیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا فحاشی کرنا، عریانی کرنا، ننگا پن دکھانا اور بہت کچھ کرنا اور باطل خداؤں کو پوچھنا، باطل مذاہب پہ رہنے کی کوئی تک نہیں بنتی اب 21ویں صدی میں، کیونکہ لیجنڈ کے ہاتھوں اللہ کے فضل سے سارے باطل خدا بے نقاب ہو چکے، سارے باطل مذاہب شکست فاش ہو چکے، ساری دنیا کے سارے بچوں کا مسلم پیدا ہونا ہمیشہ کے لیے ثابت ہو چکا، پریکٹیکل ثبوتوں سے، نو مولود بچوں کی گواہی سے، اور نو مولود بچوں کے ساتھ ساتھ چرند پرند درند کی گواہی سے، اور اللہ کے نیچر کے لشکروں پر اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام قدرتی طور پہ ظاہر ہو جانے سے یہ ہمیشہ کے لیے ثابت ہو چکا کہ اس کائنات کا ایک ہی خدا ہے، اور ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو قادیانی، شیعہ اور یہودی، عیسائی اور مشرک اور ملحد اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتے ہیں۔ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، دین اسلام، دیٹ از اے نیچرل ریلیجن۔ اس وقت وہ زنا نہیں کر رہا ہوتا۔ یہ سب اس کو یہاں دنیا میں آنے کے بعد برین واش کیا جاتا ہے، اس کے ذہن کو گندا کیا جاتا ہے، اس کو گندی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے، ان چیزوں کی عادت لگائی جاتی ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ کتنے ممالک ہیں دنیا کے اندر اس روئے زمین کے اوپر؟ کوئی ہے ایک ملک، صرف ایک ملک ایسا بتا دو مجھے جہاں پر دیکھ کر بندہ کہہ سکے دنیا کے تمام غیر مسلموں کو یہاں چلے جاؤ اس ملک میں، یہاں تمہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ماننے والے ملیں گے کہ اس ملک میں تمہیں ایسا کوئی کام ہوتا ہوا نہیں ملے گا جو قرآن اور سنت کے مطابق حرام ہے کلم کھلا، جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ بتاؤ کوئی ایک ملک ہے؟ مثال دینے کے لیے دنیا کے 5 ارب سے زیادہ غیر مسلموں کو دکھانے کے لیے کہ جاؤ یہاں جا کے دیکھو، اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ کس بات کی پھر ڈگریاں لی جاتی ہیں، کس بات کی پھر یونیورسٹیاں چل رہی ہیں، کس بات کے کالج چل رہے ہیں، کس بات کی اسکول چل رہے ہیں، کس بات کی تعلیمی ادارے چل رہے ہیں، کس بات کے یہ دنیا میں تعلیم کے اور ڈگریوں کے اور ترقی کے نعرے لگ رہے ہیں؟ کہاں کون سی ترقی ہے؟ جہالت کا راج چل رہا ہے، اندھیر نگری ہے، چوپٹ راج۔ کون سی ترقی ہے؟ کیا ترقی ہے؟ مشینیں بنانے کا نام ترقی ہوتا ہے کیا؟ جب انسان ننگا ہو جائے، اخلاق گھٹیا ہو جائیں، ماں باپ اولڈ ہوم میں پڑے ہوئے ہوں، اولادیں ڈپریشن میں پڑی ہوئی ہوں، لوگ مرنے کی سوچ رہے ہوں، ذہنی اسٹریس میں، ڈپریشن، انگزائٹی اور پتہ نہیں کس کس چیز میں بے سکونی کا شکار ہوں دنیا بھر کے اندر، کیا ترقی کا کیا فائدہ ہے ایسی مشینوں کا، ایسے مریخ پہ جانے کا، ایسے چاند پہ جانے کا اور ان سب چیزوں کے دعوے کرنے کا، اور کروڑوں خربوں اربوں روپیہ ایٹمی میزائل اور ہتھیار بنانے پر لگانے پر، جن ملکوں میں عورتوں کو پروٹیکشن نہیں مل سکے، جن ملکوں میں عورتوں کو ننگا کر کے بزنس کے نام پہ ان کے کپڑے اتروا دیے جائیں،
جس ملک میں عورت کو مینوپولیٹ کر کے، بلیک میل کر کے، ایموشنل بلیک میل کر کے اس کی دھجیاں اڑا دی جائیں. اس سے تو اچھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ تھی. انہوں نے عورتوں کو پروٹیکشن دی، عورتوں کو حفاظت دی، عورتوں کی مدد کی، عورتوں کے ریپ ہونے سے روکے. عورت ان کے دور میں ادھر سے ایک جگہ سے نکلے تو اکیلے کہیں سے کہیں پہنچ سکتی تھی. اس کو کہتے ہیں دین اسلام، اس کو کہتے ہیں پروٹیکشن، اس کو کہتے ہیں حفاظت کرنے والے مسلمس تھے اس دور میں. کہاں ہے وہ مسلم اس دور میں 21ویں صدی میں؟ کتنے ہیں مسلمان ہیں زمین پر؟ لیکن اس کے باوجود بھی وہی گندگی اور گندگی اور گندگی. تو جو اس گندگی میں ملوث ہے اس کے لیے اللہ کا دردناک عذاب تیار ہے. اس سے پہلے کہ اللہ اسے سزا اتنی دے کہ وہ نکل نہ سکے، اسے چاہیے کہ وہ معافیا مانگ لے اللہ سے، ورنہ دنیا میں بھی اس کی زندگی بے سکون اور ذہنی اذیت کے ساتھ رہے گی، اور آخرت میں اس سے زیادہ دردناک عذاب ہے. اور اگر توبہ کر لیں اور معافیا مانگ لیں تو بہترین کی قسم کے انعامات بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، بنگلے بھی ہیں، نوکر چاکر بھی ہیں، کھانا پینا بھی ہے، فروٹس بھی ہیں، سبزیاں بھی ہیں، اور شربت بھی ہے. ہر قسم کی وہ چیزیں لگژری ہے جو اس دنیا میں انسان خواہش کر سکتا ہے کہ اسے ملے، اور اس کے لیے وہ خوار ہو رہا ہوتا ہے دوسروں کی امیرانہ زندگیاں دیکھ کر. وہ سب مل جائے گا اسے، اس سے بڑھ کے ملے گا. بس دنیا میں اس طرح رہنا پڑے گا جس طرح اللہ چاہتا ہے، جس طرح اللہ نے بتا دیا. اور اس نے کھلم کھلا بتا دیے کون سی چیزیں حرام ہے، کلیئر کٹ. اگر کوئی ان کو فالو کرتا ہے اور اس کا خیال کرتا ہے تو باقی چھوٹے لیول کے گناہوں کی اللہ ویسے ہی درگزر کر کے معافی کر دیتا ہے. لیکن یہ جو ہو رہا ہے، ریپ کیے جا رہے ہیں، خودکشیاں ہو رہی ہیں، اور بچوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، اس کو روکو اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، شہروں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں، ملکوں میں، اور پورے عالمی لیول پر اس کو روکو. اور یہ رکے گا تبھی جب دین اسلام کے اصل اور صحیح قانون نافذ کیے جائیں گے جو اللہ نے سیٹ کیے ہیں کہ زانی کے ساتھ کیا کرنا ہے، زنا کرنے والے کی سزا کیا ہے. آئی سمجھ میں؟ اس نے اللہ واحد القہار نے انسانوں کو بنایا ہے، اور وہ انسانوں کی نفسیات کو جانتا ہے، اور وہ انسان کے اندر آنے والے خیالات بھی جانتا ہے. اس لیے اس نے ایسے ایسے قوانین بنائے اور سیٹ کیے جو اسے پتہ تھا کہ یہ چیز کہاں چیز کس جگہ سے شیطان انٹری کرے گا. تمہیں کیا لگتا ہے، یا دنیا کے انسانوں کو کیا لگتا ہے کہ اللہ کو غلطی کرتا ہے یا اللہ کو پتہ نہیں ہے، یا اس نے جھوٹ بولا ہے اپنے قانون میں، یا اللہ کے قانون کو اتنا گیا گزرا سمجھتے ہو کہ وہ سزائیں بری لگتی ہیں، سزائیں سخت لگتی ہیں؟ اس نے رکھی ہیں سخت سزائیں کیونکہ وہ سخت سزا دینے والا بادشاہ ہے. وہ جتنا نرم دل اور جتنا رحم دل اور جتنا معاف کرنے والا ہے وہ اتنا ہی سخت سزا دینے والا بھی ہے. ورنہ جہنم اس نے ایسے نہیں بنائی ہے، ہمیشہ کے لیے پھینک دے گا. جس طرح پچھلے گئے گزرے تمام غیر مسلموں کو جہنم میں پھینک دیا اس نے، اپنے نافرمانوں کو جو کفر پہ مر گئے، اور جو اب مریں گے کفر پہ انہیں بھی پھینک دے گا. اور جو نافرمان ہوں گے وہ تو جائیں گے، اور پھر اللہ ان کے ساتھ جو کرے وہ اللہ جانتا ہے. جو مسلمان ہوتے ہیں لیکن گنہگار مرتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. دیکھ لو اسی زمین پہ اللہ رسپیکٹ دیتا ہے اپنی اس کی راہ میں جو مرنے والے طبعی موت مر جائیں یا شہید ہو جائیں. دیکھ لو ان کے جسموں کو سلامت رکھتا ہے، ان کے جسموں میں خون بھی ہوتا ہے، تر و تازہ بھی ہوتے ہیں، بال و ناخن بھی تازہ، ہر چیز کی رسپیکٹ، پورا باڈی ویسے کا ویسے رہتا ہے، قبروں کے اندر ہوں یا زمین کے اوپر ہوں. اگر میدان جہاد میں شہید ہو جائے پروٹوکول ہے ان کا، عزت ہے ان کی. اور دوسری طرف دیکھ لو برے مسلمانوں کے ساتھ لاشیں بدبودار ہو کے سڑگل کے ختم ہو رہی ہیں اللہ کے حکم سے. کیا ہے؟ ذلت اور رسوائی ہے دنیا کے ہی اندر. اور دیکھ لو دنیا کے تمام کافروں کی جب موت ہو جاتی ہے، جو جو کفر پہ مرتے ہیں سب کی لاشیں اللہ سڑا دیتا ہے بدبودار کر کے. ذلت اور رسوائی ہے زمین کے اوپر ہی ہے ان کی، اور ان کی موت کے بعد اس سے بڑھ کے عذاب ان پہ چل رہا ہے. سو جو نہیں باز آئے گا تو نہ باز آئے، اور جو باز آ جائے گا تو بھی باز آئے تو اپنے بھلے کے لیے ہوگا. کوئی اللہ پہ احسان نہیں کر سکتا بلکہ اللہ احسان کرتا ہے. جو عقل سے کام لیتے ہیں، ہدایت طلب کرتے ہیں، ان کو ہدایت دیتا ہے، ان کو توفیق بھی دیتا ہے. جو چاہتے ہیں کہ رستے سے برائی سے نکل کے صحیح رستے پہ آ جائیں ان کو وہ رستے بھی دکھاتا ہے، ان کے لیے مدد کے لیے لوگ بھی بھیجتا ہے. ان کو کہیں نہ کہیں سے انسٹرکشنز اور ہدایات ملتی جاتی ہیں، وہ اس کو فالو کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں. اور جو خود ہی ہدایت نہیں لینا چاہتا، جو قوم مجموعی طور پر ایسی ہو جائے کہ وہ ہدایت لینا ہی نہیں چاہتی، تو پھر اللہ نے پچھلی قوموں کو غرق کر دیا، ختم کر دیا، پوری قوموں کو غرق کر دیا. نبیوں کو بھیجا اس نے، نبیوں کی بات نہیں مانی قوموں نے، ریجیکٹ کر دیا. کیوں؟
کیونکہ وہ انبیاء ان باتوں کو بتاتے تھے اور سکھاتے تھے اور کہتے تھے جو ان لوگوں کی عادتیں بن چکی تھیں، اور حرام کام اور غلط کام وہ کرتے تھے وہ ان کی عادت بن چکی تھی، تو وہ ان کی طبیعت پہ بھاری پڑتی تھی ان کی انبیاء کی باتیں، تو اس وجہ سے غصے میں انہوں نے بعض انبیاء کو قتل کر دیا، بعض کو جو ہے مارا پیٹا، کسی کو شہر سے نکالا، کسی کو جو ہے نا خونم خون کیا، کسی کے ساتھ کچھ، کسی کو گالیاں، کسی کو کچھ، پتہ نہیں کیا کیا کیا۔ کیوں؟ اسی لیے کیا کیونکہ وہ باتوں سے منع کرتے تھے جو معاشرے میں عادتیں بن چکی تھی گندی۔ تو اب بھی تو وہی ہو رہا ہے بہت ساری پوری دنیا کے اندر دیکھا جائے اگر، گلوبل ولیج کے نام پہ کیا ہے، ایک موبائل کلک کے اوپر سب کچھ موجود ہوتا ہے، پھر ہوس بڑھتی ہے، پھر وہ ہوس کہیں نکلتی ہے، اور دوسری طرف معاشرے کے اندر وہ لوگ جو بچے ہوتے ہیں اور بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اپنی اولاد کو نکاح اور شادی کرنے میں بھی آسانی سے کچھ کرنے نہیں دیتے، کیونکہ انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کر دی، چودراہٹ کی، برادری کی، فرقہ پرستی کی، اور پتہ نہیں کس کس چیز کی۔ اللہ نے نکاح آسان کر دیا تھا اور اللہ کے خلاف کھڑے ہو کے نکاح کو مشکل کر رہے ہیں، غدار بنے ہوئے ہیں، بغیرت بنے ہوئے ہیں، اللہ سے ٹکر لے رہے ہیں، اللہ کے دین کو مشکل بنا رہے ہیں بیٹھ کر، جس دین کے بارے میں اس نے دین کو آسان کر کے بھیجا کہ آسان دین ہے، آسانیاں پیدا کر دی، آسانیاں پیدا کرنے کا حکم دیا، اس دن کو مشکل بنایا جا رہا ہے اپنی انا کے لیے، اپنی چودراہٹ کے لیے، اپنے اسٹیٹس کے لیے، اور بچوں کی زندگیاں تباہ کی جا رہی ہیں۔ بچے کہاں نکالیں؟ پھر بچے کہاں جائیں؟ انسان ہیں، اللہ نے سسٹم رکھا ہے، ان کو شادی کی ضرورت پڑے گی، ان کو نکاح کی ضرورت پڑے گی، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ نہیں کرو گے تو پھر غلط جگہوں پہ منہ ماریں گے، اور غلط جگہوں پہ یہ سب چلے گا، اور یہ تباہ و بربادی چلتی جائے گی۔ پھر نہیں مانو تو نہ مانو، اور اگر مان لو تو جو بھی مانے گا اپنے لیے بھلے کے لیے مانے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔